صرف وہ ایک پیسہ تو کمانا ہے نا آپ نے۔ پیسہ تو ظاہر ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 6 month اس ٹریڈ میں کسی بھی ٹریڈر نے کوئی پیسہ نہیں کمایا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، چونکہ میں ویری فرسٹ ڈے اس ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہوں۔ کسی بھی ٹریڈر سے سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی بیچنے کے لیے، اور ٹی ایف او میں فون کر کے کہتے تھے کہ یار آج تو گاڑی کوئی نہیں ہے، ٹریڈ فیسیلیٹیشن آفیسر جو ٹریڈ ہے۔ فیسیلیٹیشن آفیسرز، اور ہم پھر وہاں سے ایک سبزی کی گاڑی بھر کے بیچتے تھے کہ ہماری لائن چلنی چاہیے، ہمیں ہر صورت میں اس لائن کو چلانا تھا۔ آج یہ ٹریڈ پروفیٹیبل ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، جب پروفیٹیبل بننے لگا ہے تو اس پہ مختلف قدریں لگنی شروع ہو گئی ہیں، اور بنا، میں تو یہ کہتا ہوں نا اچھا، یہ قدغنیں چودھری صاحب کون لگا رہا ہے؟ یہ تو جو یہ اتھارٹی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، جس کے ذمہ یہ کام لگا ہے، اتھارٹی کے پاس احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتھارٹی کے پاس ابھی تو احکامات کے بارے میں تو کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو بھی امیجیٹ باس ہوگا وہ ان کو بتاتا ہوگا، ہمیں تو نہیں بتاتے، ہمیں تو یہ بتاتے ہیں جی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس دن، اسٹیبلشمنٹ والے اور ایجنسیاں لگا رہی ہیں یہ قدغنیں؟ یہ وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اوپر سے جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو ٹریڈ اس طرح جا رہا تھا، اب اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے، پہلے ٹھیک جا رہا تھا خراب کیوں ہو جا رہا ہے، ان کے پاس تو جواب کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں جی بس حالات کے مطابق کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کی وضاحت کر دیں جو میں وانی صاحب کی بات سے سمجھا ہوں، کہ جب یہ منافع بخش ہونا شروع ہوا تو اس کے اوپر قدغنیں لگنی شروع ہو گئی۔ اصل میں بنیادی چیز یہ ہے نا جی کہ ہم جو لوگ ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں، اس میں ہماری جو تعداد ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم آزاد کشمیر کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس طرف کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ اصل میں جو چیز جو ہے اس میں آپس میں روابط کا بڑھنا بہت ضروری ہے، جب تک روابط نہیں بڑھیں گے تو یہ تجارت جو ہے کمزور ہوتی جائے گی۔ ابھی جو جس کا فاسٹ ہوئی تجارت، تھوڑے سے معاملات بہتر ہوئے تو پھر انہوں نے روکا، وہ اس لیے وہ ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ مجھے یہی نظر آ رہی، جو ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ہماری جو ہے پوری طرح سے جو محکمہ جو ہے وہ فعال نہیں ہوا۔ اب ان کا محکمہ یہ فعال ہونا بھی نہیں، محکمہ فعال ہوگا تو پھر ہم بھی خوشحال ہوں گے، یہ تو ظاہر ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک سوال پوچھا تھا، جی آپ نے اس کا مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا، میں آپ تینوں سے یہ سوال دوبارہ پوچھ رہا ہوں۔ اس سارے معاملے میں آزاد کشمیر حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آزاد، مجھے نہیں لگتا کہ آپ بھی کوئی اتنے زیادہ ہیں۔ نہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے آزادی کا، ہماری آزادی کا، اس مقابلے کی آزادی کا، میں 3 بار ہو کے آیا ہوں۔ نہیں وہ اپنی جگہ پہ، میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا، میں کہیں اور اشارہ کر رہا تھا۔ ہماری آزادی کا، ہماری آزادی کا اور اس طرف کی آزادی کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم یہاں پر کھلے بندے یہاں پر سانس لے رہے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں نظر آئے گا جو آپ کو واچ کر رہا ہوگا، وہاں پر آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ کا جو نیلم دریا ہے، جی یہ جب خشک ہو جائے گا، جی، آپ تو سانس اس لیے اچھے طریقے سے لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی۔ اس کے لیے آپ شاید آپ کو کسی نے معلومات غلط دی ہوں گی، یہاں پر اس کے لیے جتنی آواز اٹھائی گئی، نہیں میں صرف اس کا نہیں ذکر کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، عمومی آپ ڈیم کی بات کر رہے ہیں، پانی کی بات کر رہے ہیں، پانی کی بات کر رہا جی ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی قسمت کے فیصلے ہوتے جی ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں، ان کا آزاد کشمیر کے ساتھ کتنا کوئی تعلق ہے، میں بہت ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ عابد مغل صاحب آپ اس بات میں سر ہلا رہے ہیں، ذرا بات کریں۔ جی جی بالکل، یہ اصل میں ایسی کوئی بات نہیں جی، ہم پوری طرح سے آزاد ہیں یہاں پہ، اچھا، اللہ کے فضل سے، جو حالت ان کی ہے اللہ نہ کرے ہماری ہو، تو ان کی تو اس لیے ہے نا کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا دی نا۔ نہیں، میرے خیال میں جو بات ہمیں آپ حقوق کہنا، مل رہے ہیں، ہمیں اٹھانے کی ضرورت چلیں نہیں وانی ہے۔ صاحب کچھ کہہ رہے جو ہیں۔ جی بات وانی آپ صاحب، کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کا جو کوسچن ہے، میرے خیال میں اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو دیٹس فیکٹ کہ ڈسیزن کہیں اور ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہم پہ لاگو کر دی جاتی ہے۔ ہمارا تقاضا ہی ہے کہ آپ بھلے ڈسیزن اپنی مرضی سے کر لیں لیکن ہمیں ٹائم فریم پہلے دے دیں، 1 ویک پہلے دے دیں، ہم لاسٹ سے بچ جائیں۔ ڈسیزن میکر جو ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بیٹھی ہوئی بیوروکریسی یا ان کا جو نمائندہ یہاں پہ ہے وہ ان کے اس ڈسیزن پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں یہ کہہ دیتا جی آج اس پہ قدغن ہے، یہ شارٹ لسٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے بینیفٹ میں اس چیز پہ پابندی لگانی تو ہماری سارا آنکھوں پہ، لیکن ان ٹائم ہمیں اس کا نہیں پاکستان کے صرف بینیفٹ کے مطابق چلنا ہے یا آزاد کشمیر کے بینیفٹ کے حساب سے بھی چلنا ہے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے مضبوط پاکستان کی بقا ہم میں ہے،
ٹھیک ہے جی. ہمیں پہلے پاکستان کے بینیفٹ واچ کرنا ہے, ہمارا بینیفٹ بھی ساتھ میں ہے, لیکن پاکستان مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم اپنا ہر طرح کا رائٹ جو ہے نا کلیم کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کو کھوکھلا کریں گے ہم تو ہم اپنا کوئی رائٹ کلیم نہیں کر سکتے. پھر ہم خود بلوچستان والے آپ کی اس بات پہ قائل نہیں ہوں وہ گے؟ ان کا الگ سینیریو ہوگا, لیکن ہمارا نہ یہ ہی ایمان ہے, اندرون سندھ والے. وہ ممکن ہے, لیکن ہمارا یہ ایمان ہے مضبوط پاکستان کی بقا عالم اسلام میں ہے, کشمیریوں کی بقا اس میں ہے. ٹھیک ہے جی, پاکستانیوں کی بقا اس میں ہے. اب اگر سندھی یا بلوچی بھائی میرے کچھ کسی بات سے نالاں ہیں تو وہ اس کا جواب بہتر دیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ٹریڈ کے اندر جس طرف آپ نے اشارہ کیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شارٹ لسٹ اس کو کرتے ہیں بھلا کریں, ان ٹائم انفارم کریں. ایک ویک پہلے, جیسے میں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ ان کو اس پہ پابندی لگا رہے ہیں, آپ ہمیں ایک ویک پہلے لکھ دیں کہ سیکنڈ ویک سے یہ بین ہو گیا آئٹم. تو وہ تو خیر بات ہوئی, ظاہر ہے وہ تو ایک ٹریڈر بہت اٹھائے گا ہی نہیں. وہ تو ایک بہت ہی منطقی بات ہے نا آپ اٹھا کہ کے آپ جو بارڈر ہے پہ ہمیں وہ کیا جس دیتے ہیں, وقت آپ کا ٹرک وہاں پہ پہنچ رہا ہے اس وقت اگر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو یہ تو آئٹم ہے یہ اکنامکلی بین ہو کل گیا کرنے ہے کی بات ہے. تو بالکل. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. صدیق اپنا عابد مغل صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اس وقت اس میں کیا کردار ہے, یا آپ کس طریقے سے اس چیز کو بڑھاوا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہمارے ساتھ ہم نے تو شروع سے لے کے اس وقت تک اس کے لیے ٹریڈ کے لیے بڑی, جیسے وانی صاحب نے فرمایا, یہ ہمارے بھائی ہیں, پہلے دن سے یہ انہوں نے سٹارٹ لیا ہے, ہم تو بعد میں آئے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹریڈ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آر پار کے جو ہم بھائی لوگ ہیں ہمارا آپس میں میل جول بڑھنا چاہیے. تو اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم لاس کرنے کو بھی تیار ہیں, بہت زیادہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آئندہ بھی ہماری کوشش یہی ہوگی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز انوالو نہ ہو کہ یہ ٹریڈ اللہ نہ کرے کل بند ہو جائے. تو جو بات آپ نے کی کہ پاکستان, ہم تو پاکستان کے مجاہد ہیں, سیدھی آپ کو بات بتائیں, آپ پاکستان کے پاس فوج تنخواہ لیتی ہے, ہم بلا تنخواہ فوجی ہیں آپ کے. تو سب سے پہلے پاکستان, تو پھر یہ تجارت. اگر آپ تنخواہ پاکستان والے کی- فوجی بن جائیں نا تو آپ جی کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی جی طارق وانی صاحب, چودھری منظور احمد صاحب, مغل صاحب, آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کیا معاملات ہیں. جس وقت یہ تجارت کا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت پاکستان کی صدارت جنرل پرویز مشرف کے پاس تھی. ان کے اپنے کچھ خیالات تھے کشمیر کے حوالے سے, اس کو آگے بڑھاوا دیا گیا, اور 2004 کا جو ایک تعلقات کو معمول پہ لانے کا عمل تھا اس کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھایا گیا. اور چونکہ وہ صدر ہونے کے علاوہ فوج کے سربراہ بھی تھے, اس لیے وہ یہ کام کر سکے. اگر یہ اس وقت نہ ہوا ہوتا تو کسی سویلین حکومت کے بس کا روگ نہیں تھا یہ کہ یہ معاملہ جو ہے تجارت کا یہ چل سکے. لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو دبا کے رکھا جائے اور اس کو زیادہ بڑھاوا نہ دیا جائے. اور یہ بات بڑی واضح ہے, میں نے اپنے مہمانان سے پوچھنے کی کوشش کی, انہوں نے باوجود جو ہے وہ تھوڑی سی کنی کترا گئے اس معاملے میں. لیکن چونکہ مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ یہ تجارت کے خلاف ہیں. ان کی اگر ان تک ہو تو یہ تجارت نہ ہو. جس طرح ہم یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے بھی خلاف ہیں اور ابھی تک ہم نے اس کو نہیں کھلنے دیا. جہاں تک تعلق ہے کشمیر کے معاملات کا, تو کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ میرے خیال میں کچھ تھوڑی سی وضاحت تو اس معاملے میں ہو گئی ہوگی کہ کشمیر کے معاملات, انتظام اور انصرام اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ مظفر آباد میں نہیں ہوتے. مظفر آباد صرف اس پہ مہر ثبت کرتا ہے, یہ فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اور پاکستان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جیسے کہ باقی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس میں بھی ایک لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ مارے گئے. آزاد کشمیر کو بھی اس کے حقوق ملنے چاہیے, پیشتر اس کے کہ یہاں کے لوگ جو اپنا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں, کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے دل میں بھی اس کے بارے میں شکوک پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو لکھیے اعجازحیدر26@gmail.com. میں دہرا دیتا ہوں, اعجازحیدر26@gmail.com. میں انشاءاللہ سیاسیات کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.